ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کی جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی ہے، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے، اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھیے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائشیں کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائے۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہیں کہ شاید باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کا جانشین ہوئے کہ خطاب کو ان سے حاصل کیا، وہ اس دنیا کا مال متاع لے لیتے اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگا تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کی اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنے اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے اسے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پوچھ سے ان کی اولاد کو نکالتا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ہم اسی طرح آیت کو صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائے، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، اور اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تو تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جس کو
اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجراوی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے لیے ضرور سزا ملے گی۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو۔ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقت کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے ربی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنے ذات خاص کے لیے کسی نفع اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تانے واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کے لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیوں ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہو، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلے، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہے۔ کہا تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو، واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہیں جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا پورا کر دے اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرار رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو
وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دے اور جاہلوں سے کنارہ ہو جائے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہے، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، یہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں لاتے، اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اور اے شخص، اپنے رب کی یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔